بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ جناب امیر المومنین کی وہ باتیں جن سے انصاف کا معنی درست رائے دنیا، قوم کو بہترین کی طرف رہنمائی کرنا اور اس بات کا تدارک کرنا کہ اگر آپ انہیں خبردار نہ کرتے تباہی و بربادی ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جسے بیان کیا ہے شبابہ بن سوار نے ابو بکر مزلی سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے علماء میں سے ایک شخص سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایرانیوں میں سے اہل ہمدان، اہل رے، اصفہان، قومس کے لوگوں نے ایک دوسرے کو خطوط لکھے کہ بادشاہ عرب جو ان کے پاس ان کا دین لے کر آیا ہے اور انہیں کتاب بھی پیش کی ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور ایک شخص تھوڑے دن تک ان کا نائب رہا، پھر وہ بھی مر گیا، یعنی ابو بکر، اور اس کے بعد ایک اور کھڑا ہوا جس کی عمر طویل ہے، یہاں تک کہ اس نے تمہیں تمہارے شہروں میں آ لیا اور اس کے لشکر نے تم سے جنگ کی، اور مراد عمر لے رہے تھے۔ وہ رکنے والا نہیں جب تک تم اس کے لشکروں کو اپنے شہروں سے نہ نکال دو اور اس کی طرف نکل کر اس کے شہروں میں اس سے جنگ نہ کرو۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیا۔ جب یہ خبر ان لوگوں کو ملی کہ جو مسلمان کوفے میں تھے، انہوں نے عمر بن خطاب تک پہنچائی، اور جب اسے یہ خبر ملی تو وہ اس سے سخت گھبرایا، مسجد نبوی میں آیا اور ممبر پر چڑھ گیا۔ حمد و ثنا کے بعد کہنے لگا، اے گروہ مہاجرین و انصار، شیطان تمہارے خلاف کئی جماعتوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے تاکہ ان کے ذریعے نور خدا کو خاموش کر دے۔ یاد رکھو کہ اہل اصفہان و اہل رے و قومس جن کی زبانیں، رنگ اور دین مختلف ہے، انہوں نے ایک دوسرے سے ایکا کیا ہے کہ وہ اپنے شہروں سے تمہارے مسلمان بھائیوں کو نکال دیں اور وہ خود تمہاری طرف نکلیں اور تم سے تمہارے شہروں میں آ کر جنگ کریں۔ مجھے مشورہ دو اور مختصر بات کرو، اس میں طول نہ دو، کیونکہ آج کا دن وہ ہے جس پر بعد کے دنوں کا دار و مدار ہے۔ تو لوگوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ طلحہ بن عبید اللہ کھڑا ہوا جو قریش کے خطیبوں میں سے تھا، اس نے خدا کی حمد و ثنا کی اور کہنے لگا، اے مومنین کے امیر، تجھے حالات نے مہذب بنایا، تیری کانٹ چھانٹ کی زمانے نے تجھے مستحکم اور باخبر کیا، آزمائشیوں نے تجھے عجمیوں سے خبردار، تجربوں نے تجھے محکم کیا، تو بابرکت عمل اور مبارک نفس کا مالک ہے کہ تو والی و حاکم بنا تو باخبر ہے، اور تو نے ہر چیز کو آزمایا ہے، تجھے خبر دی گئی ہے، اور تو اللہ کے فیصلوں کے بہترین انجاموں کو منکشف کر لیتا ہے۔ پس اس امر کے لیے بھی اپنی رائے کو حاضر کر اور اس کے لیے غافل نہ ہو۔ پھر بیٹھ گیا تو عمر نے کہا کہ کچھ کہو۔ اس کے بعد عثمان بن عفان کھڑا ہو گیا، اس نے حمد و ثنا کے بعد کہا، اما بعد کہ مومنوں کے امیر، میں سمجھتا ہوں کہ اہل شام کو شام اور اہل یمن کو یمن سے بھیجو، اور تو خود ان دو حرموں مکہ و مدینہ اور ان دو شہروں کوفہ بصرہ کے رہنے والوں کے ساتھ روانہ ہو، تاکہ تمام مشرکین سے تمام مومنین کے ساتھ تیرا آمنا سامنا ہو۔ پس تو اے مومنوں کے امیر، تو عرب کے بعد اپنے نفس کو باقی نہیں رکھ سکتا اور دنیا سے غلبے کے ساتھ نفع نہیں حاصل کر سکتا، اور نہ ہی کسی پناہ گاہ سے پناہ لے سکتا ہے۔ تو اس پر اپنی رائے کو حاضر کرو اور اس سے غائب نہ رہو۔ پھر وہ بیٹھ گیا تو عمر نے کہا کہ کچھ کہو۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، حمد اللہ کے لیے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کی مکمل حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے رسول پر صلوات بھیجی، پھر فرمایا، اما بعد، اگر تو نے اہل شام کو شام سے بلایا تو روم ان کے بیوی بچوں پر قبضہ کرنے کے لیے آپ بڑھے گا، اسی طرح اگر یمن والوں کو یمن سے بلایا تو حبشہ والے ان کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ان دو حرموں کے لوگوں کو لے کر نکلا تو عرب اطراف و کناف سے تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس وقت جن کے اہل و عیال پیچھے چھوڑ کر جائے گا، ان کے معاملات تیرے لیے زیادہ اہم ہوں گے ان معاملات سے جو تیرے سامنے ہوں گے۔ باقی رہا تیرا ذکر عجمیوں کی کثرت کا اور اس کے جمعیتوں سے ڈرتا، تو ہم رسول اللہ کے زمانے میں کثرت کی بنا پر نہیں بلکہ ہم نصرت الہی کے سہارے جنگ کرتے تھے۔ رہا تیرا یہ کہنا کہ ان کا اتفاق ہو گیا ہے مسلمانوں کے خلاف چلنے کا، تو خدا ان کے چلنے کو تجھ سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے اور زیادہ حقدار رکھتا ہے کہ اسے بدل دے۔
جسے پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر اجمیوں نے تجھے میدان میں دیکھ لیا تو وہ کہیں گے کہ یہی عرب کا مرکز بنا ہوا ہے، اسے ختم کر دو تو سب ختم ہو جائے گا، اور تیرا خود وہاں جانا ان کو برانخیتا کرے گا، اور تو انہیں اپنے خلاف متحد کرے گا۔ اسی طرح تو وہ بھی اپنے ساتھیوں کا مددگار بن جائے گا جو پہلے مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میری رائے یہ کہ باقی لوگوں کو ان کے شہروں میں برقرار رہنے دو، اور اہل بصرہ کو لکھو کہ وہ 3 گروہوں میں بٹ جائیں۔ ان میں سے ایک گروہ بچوں کی حفاظت کرے، ایک گروہ اہل معاہدہ کافر زمیں کی نگرانی کرے کہ کہیں وہ معاہدے کو توڑ نہ دیں، اور ان میں سے ایک گروہ اپنے بھائیوں کی مدد کمک کے طور پر جائے۔ تو عمر کہنے لگا بے شک رائے یہی ہے، اور میں دوست رکھتا تھا، میں اس کی پیروی کرتا۔ شیخ مفید رضی اللہ عنہ نے فرمایا پس غور و فکر کرو، خدا تمہاری اس موقف پر تائید کرے گا۔ جو رائے کی فضیلت کی خبر دیتا ہے، جب اس سے صاحبان عقل و علم نظر کریں اور تأمل کریں، اسی توفیق میں کہ جس کا اللہ نے امیر المومنین کو تمام حالات میں قرین بنایا، اور تمام لوگ مشکل امور میں آپ کی پناہ تلاش کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ملاؤ ان دینی فصیلوں کو جو ہم لکھ چکے ہیں کہ جس سے بڑے بڑے صحابہ عاجز تھے، یہاں تک کہ وہ ان کو جاننے میں آپ کی طرف مستر و مجبور ہوتے، تو اس کو تم معجزے کے باب میں داخل کرو گے کہ جسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، اور خدا ہی توفیق کا مالک ہے۔ پس یہ مختصر قسم کے اخبار ہیں ان واقعات کے متعلق جن کا عمر بن خطاب کی حکومت کے زمانے میں آپ نے فیصلہ کیا، اور آپ کے اسی قسم کے واقعات اور فیصلے عثمان بن عفان کی حکومت کے زمانے کے ہیں۔ مفید فیصلے زمانہ حکومت عثمان۔ پس ان میں سے وہ ہے جسے سنی و شیعہ کے ناقلین آثار نے روایت کیا کہ ایک عورت کے ساتھ ایک بہت بوڑھے شخص نے نکاح کیا اور وہ حاملہ ہو گئی، تو چونکہ بوڑھا کمزوری کی وجہ سے پردہ بکارت زائل نہیں کر سکا تھا، اس نے یہ گمان کیا کہ وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکا، لہٰذا اس کے حمل کا انکار کیا۔ یہ معاملہ عثمان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس نے عورت سے سوال کیا کہ کیا اس بوڑھے نے جب کہ تو باکرہ تھی تیرا پردہ بکارت چاک کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو عثمان کہنے لگا کہ اس عورت کو حد لگاؤ۔ تو امیر المومنین نے اسے فرمایا عورت کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک حیض کا اور دوسرا پیشاب کا، شاید بوڑھا جب اس سے لذت حاصل کرتا ہو تو اس کی منی بہہ کر حیض والے سوراخ میں چلی گئی ہوگی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی ہوگی، اس کی کیفیت کا اس مرد سے سوال کرو۔ پس عثمان نے اس سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ اس کی شرمگاہ کے کنارے پر انزال تو ہوتا تھا لیکن بکارت تو زائل نہیں ہوئی تھی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ حمل اسی شخص کا ہے، بچہ بھی اسی کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بوڑھے کو اس کے انکار کی سزا دی جائے۔ عثمان نے آپ کے فیصلے کی طرف رجوع کیا اور اسے اس سے تعجب ہوا۔ راویوں نے روایت کی کہ ایک شخص کی ایک کنیز اس کی ہم خوابی کے لیے مخصوص تھی، اس سے اس کا بچہ پیدا ہوا، پھر اس سے اس نے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کا نکاح اپنے غلام سے کر دیا، پھر وہ مالک مر گیا اور وہ کنیز اپنے بیٹے کی ملکیت میں آ کر آزاد ہو گئی، اور اس کا بیٹا اس کے شوہر کا دست ہو گیا اور اس کا بیٹا اس کے شوہر کا وارث ہو گیا، پھر وہ لڑکا مر گیا اور یہ اپنے بیٹے کی میراث میں سے اپنے شوہر کی وارث و مالک ہو گئی۔ پس ان بیوی اور شوہر نے اپنا مقدمہ عثمان کے سامنے پیش کیا اور وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ عورت کہتی کہ یہ میرا غلام ہے اور وہ کہتا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو عثمان کہنے لگا کہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ تو امیر المومنین وہاں حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے سوال کرو کہ کیا اس نے بعد اس کے کہ یہ اس کی وارث بنی ہے اس سے ہم بستری کی ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہو کہ اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس کو سزا دوں، تم جاؤ، یہ تمہارا غلام ہے اور اس کو تم پر کوئی سبیل اور راستہ نہیں، اگر چاہو تو اس کو غلام بنا کے رکھو یا آزاد کر دو یا اس کو بیچ دو، اس کا تمہیں اختیار ہے۔ علماء نے روایت کی ہے کہ ایک انیس مکاتبہ جس نے مولا سے معاملہ کیا ہو، جتنی رقم میں ادا کروں اتنے ہی مجھے آزاد کر دینا، نے عثمان کے زمانے میں زنا کروایا، جبکہ اس کے 4 میں سے 3 حصے آزاد ہو چکے تھے۔ عثمان نے امیر المومنین سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزادی کے حساب اور غلامی کے حساب سے کوڑے لگائے جائیں۔
زید بن حارث سے سوال ہوا تو اس نے کہا کہ غلامی کے حساب سے کوڑے لگائے جائیں، تو امیر المومنین نے اس سے فرمایا کہ کنیزی کے حساب سے کیسے اسے کوڑے لگے ہیں، جب کہ 3/4 حصے وہ آزاد ہو چکی ہے، تو اس سے حریت و آزادی کے حساب سے کوڑے کیوں نہیں لگاتا جو کہ اس میں زیادہ ہے؟ تو زید کہنے لگا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو حریت کے حساب سے وارث بھی، تو حریت کے حساب سے میراث بھی ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ تو ضروری ہے۔ تو زید لاجواب ہو گیا، لیکن عثمان نے امیر المومنین کے ارشاد کی مخالفت کی اور زید کا کہا مانا، اور اس نے بعد اس کے کہ حجت و دلیل بھی ظاہر ہو گئی تھی، بات نہ مانی۔ اور اس قسم کے فیصلے بہت ہیں کہ جن کے ذکر سے کتاب طویل اور گفتگو پھیل جائے گی۔ آپ کے فیصلوں میں سے جبکہ عوام نے آپ کی بیعت کی اور عثمان چل بسا، جیسا کہ اہل نقل اور حاملان آثار نے روایت کی ہے، یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے بستر پر ایک بچہ جنا جس کے کوکھ پر 2 بدن اور 2 سر تھے۔ تو اس کے خاندان والوں پر اس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ آیا وہ ایک ہے یا 2، پس وہ امیر المومنین کے پاس اس کے متعلق سوال کرنے آئے تاکہ وہ اس کا حکم معلوم کریں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کا امتحان کرو، جب وہ سویا ہوا ہو پھر ایک بدن اور ایک سر کو بیدار کرو، اگر وہ دونوں ایک ہی حالت میں بیدار ہو جائیں تو وہ ایک انسان ہے، اور اگر ایک بیدار ہو اور دوسرا سویا رہے تو پھر وہ 2 ہیں، اور میراث میں ان کا دگنا حق ہے۔ اور حسن بن علی عبدی نے سعد بن ظریف سے، اس نے ازبغ بن نباتہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شرع مجلس قضا میں بیٹھا تھا، اچانک اس کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ اے ابو امیہ، میرے ساتھ خلوت میں بات کرو، مجھے ایک حاجت ہے۔ تو شرع نے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ دور چلے جائیں، پس وہ لوگ ہٹ گئے اور باقی مخصوص لوگ رہ گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اپنی حاجت بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو امیہ، میرے ساتھ وہ کچھ ہے کہ جو کچھ مردوں کے لیے ہوتا ہے اور وہ کچھ جو عورتوں کے لیے ہوتا ہے، تو آپ کے پاس میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں مرد ہوں یا عورت؟ تو شرع نے کہا کہ میں نے امیر المومنین سے اس میں ایک فیصلہ سنا ہے جسے میں بیان کرتا ہوں، مجھے پیشاب کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کون سے سوراخ سے نکلتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دونوں سے۔ شرع نے کہا کہ پہلے کس سے ختم ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دونوں سے اکٹھا۔ تو شرع کو تعجب ہوا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ عنقریب میں آپ کے سامنے وہ چیز پیش کرتا ہوں جو زیادہ عجیب ہے۔ شرع نے کہا کہ وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے میری شادی کر دی، اس بنا پر کہ میں عورت ہوں، تو مجھے شوہر سے حمل ہو گیا، اور میں نے کنیز خریدی تو اس سے میں نے ہم بستری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ شرع نے تعجب سے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور یہ کہا کہ ایسا معاملہ جسے امیر المومنین تک پہنچانا چاہیے، مجھے اس کے حکم کا علم نہیں۔ پس شرع کھڑا ہو گیا اور وہ شخص اور جو لوگ وہاں تھے اس کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ امیر المومنین نے اس شخص کو بلا کر سوال کیا جو کچھ شرع نے اس کے متعلق بیان کیا تھا، تو اس نے اعتراف کیا۔ آپ نے پوچھا تیرا شوہر کون ہے؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں شہر میں موجود ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا وہ جو کچھ اس نے کہا تھا، وہ مرد کہنے لگا اس نے سچ کہا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو شیر کا شکار کرنے والے سے بھی زیادہ جرأت مند ہے، جبکہ تو اس حالت کے باوجود بھی اقدام کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس شخص کو ایک کمرے میں داخل کرو، اس کے ساتھ 4 عادل عورتیں ہوں اور انہیں کہو کہ وہ اس کے جسم کو ننگا کر کے اس کی پسلیوں کو شمار کریں، بعد اس کے کہ اس کی شرمگاہ مضبوطی سے باندھ دی جائے۔ تو وہ مرد کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں اس پر مردوں اور عورتوں سے مطمئن نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر لنگوٹ چڑھائے اور اس کو آپ نے علیحدہ کمرے میں بھیج دیا۔ پھر آپ اس میں چلے گئے اور اس کی پسلیاں شمار کیں تو بائیں طرف کی 7 تھیں اور دائیں طرف کی 8۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مرد ہے اور فرمایا کہ اس کے بال کاٹ دیے جائیں اور اسے ٹوپی، نالین اور ردا پہنائی اور اس کے اور شوہر کے درمیان علیحدگی کر دی۔ اور بعض اہل نقل نے روایت کی کہ جب اس نے 2 شرمگاہوں کا دعویٰ کیا تو امیر المومنین نے 2 مسلمان عادلوں کو حکم دیا کہ وہ ایک علیحدہ کمرے میں داخل ہوں اور اس کو بھی ان کے ساتھ حاضر کیا، اور 2 شیشے اس طرح نصب کرنے کا حکم دیا کہ ایک شیشہ اس شخص کی شرمگاہ کے سامنے اور دوسرا پہلے شیشے کے سامنے ہو۔ پھر پہلے شیشے کے سامنے اس شخص کو شرمگاہ عریاں کرنے کو کہا،
اس طرح کہ دونوں عادل اسے نہ دیکھ سکیں اور دونوں عادل اس شیشے میں نگاہ کریں جو پہلے شیشے کو منعکس کر رہا تھا۔ تو جب ان دو عادلوں نے اس کے دعوے کے مطابق دو شرمگاہوں کی تحقیق کر لی اور پھر اس کی آزمائش پسلیوں کے شمار کرنے کے ساتھ کی، تو آپ نے اسے مردوں کے ساتھ ملحق کر دیا اور اس کے حمل کے دعوے کو محمل اور لغو ثابت کر دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، اور کنیز کے حمل کو اس سے قرار دیا اور اس کو اس سے ملحق کیا۔ روایت کی ہے امیر المومنین ایک دن مسجد میں گئے، وہاں ایک نوجوان کو دیکھا کہ گریہ کر رہا ہے، اس کے گرد کچھ لوگ جمع ہیں۔ امیر المومنین نے اس کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے لگا کہ شرع نے میرے خلاف ایک فیصلہ دیا کہ جس میں اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا کیا واقعہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ اور اشارہ کیا ایسے اشخاص کی طرف جو وہاں موجود تھے، جو میرے باپ کو اپنے ساتھ سفر میں لے گئے، یہ واپس آ گئے اور میرا باپ واپس نہیں آیا۔ میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جو وہ ساتھ لے گیا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے کسی مال کا پتہ نہیں۔ پس شرع نے ان سے قسم لی اور یہ کہا کہ اب ان کے درپے نہ ہونا۔ امیر المومنین نے قمبر سے کہا کہ ان لوگوں کو جمع کرو اور فوج کے ہراول دستے کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس نوجوان کو بھی بلایا۔ آپ نے اس سے سوال کیا جو کچھ اس نے کہا تھا۔ اس نے اپنے دعوے کا اعادہ کیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم انہیں اپنے باپ کے معاملے میں مشکوک سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اسے فریب دیا یہاں تک کہ اسے اپنے ساتھ نکال کر لے گئے ہیں اور اس کے مال میں انہیں لالچ و طمع ہوا ہے۔ تو امیر المومنین نے ان لوگوں سے کہا تو انہوں نے وہی کچھ کہہ دیا جو شرع سے کہا تھا، وہ شخص مر گیا اور ہمیں اس کے مال کا پتہ نہیں۔ تو آپ نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا، پھر ان سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم گمان کرتے ہو کہ مجھے علم نہیں کہ تم نے اس کے باپ سے کیا کیا ہے؟ پھر تو میرا علم بہت کم ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے متعلق حکم دیا کہ انہیں علیحدہ علیحدہ کر دو۔ پس مسجد میں انہیں الگ الگ کیا گیا اور ان میں سے ہر ایک کو مسجد کے الگ الگ ستون کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ پھر آپ نے اپنے کاتب و منشی عبید اللہ بن رافع کو بلا کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے ان میں سے ایک شخص کو بلا کر پوچھا، مجھے آہستہ بتاؤ کس دن تم اپنے گھروں سے نکلے جبکہ اس لڑکے کا باپ تمہارے ساتھ تھا؟ تو آپ نے عبید اللہ سے فرمایا کہ لکھتے جاؤ۔ پھر اس سے کہا کہ یہ کس مہینے کی بات ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں مہینے تھا۔ آپ نے فرمایا لکھ لو۔ پھر فرمایا کہ کس سال؟ اس نے کہا اسی سال۔ پس عبید اللہ یہ سب لکھتا رہا تو آپ نے فرمایا کس بیماری سے وہ مرا تھا؟ اس نے کہا کہ اس بیماری سے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کس منزل و مقام پر مرا تھا؟ کہنے لگا کہ فلاں جگہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل و کفن کس نے دیا تھا؟ اس نے کہا کہ فلاں نے۔ آپ نے فرمایا کہ کون سا کفن دیا تھا؟ کہنے لگا اس چیز کا۔ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس نے کہا فلاں نے۔ فرمایا کہ اس کو قبر میں کس نے اتارا؟ اس نے کہا فلاں نے۔ اور عبید اللہ بن رافع یہ سب لکھتا رہا۔ جب اس کا اقرار دفن تک پہنچا تو امیر المومنین نے اتنی بلند تکبیر کہی جسے سب اہل مسجد نے سنا۔ پھر آپ نے اس شخص کے بارے میں حکم دے کر اس کی جگہ واپس بھیج دی اور دوسرے کو اپنے قریب بلایا اور پھر اس سے وہی سوالات کیے جو پہلے سے کیے تھے۔ تو اس نے ایسے جوابات دیے جو پہلے کی باتوں سے سارے مختلف تھے اور عبید اللہ بن رافع یہ سب لکھ رہا تھا۔ جب آپ اس سے سوال کرنے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایسی تکبیر کہی جسے اہل مسجد نے سنا۔ پھر ان دونوں اشخاص کے متعلق حکم دیا کہ انہیں مسجد سے نکال کر قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا کیا جائے۔ پھر تیسرے کو بلایا اور اس سے وہ سوالات کیے جو پہلے دونوں سے کیے تھے، تو اس نے ان کے مخالف کہانی سنائی اور اس کا بیان بھی لکھ دیا گیا۔ پھر آپ نے تکبیر کہی اور اسے اس کے دونوں ساتھیوں کی طرف لے جانے کا حکم دیا اور ان میں سے چوتھے کو بلایا تو اس کے قول میں اضطراب آیا اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ تو آپ نے اسے واضح و نصیحت کی اور ڈرایا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اسے فلاں جگہ قتل کیا اور اس کا مال لے لیا ہے اور اسے فلاں جگہ کوفے کے قریب دفن کیا ہے۔ بس امیر المومنین نے تکبیر کہی اور اسے قید خانے کی طرف لے جانے کا حکم دیا اور ان میں سے ایک کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تیرا گمان تھا کہ وہ شخص اپنی موت مرا ہے، حالانکہ تو نے اس کو قتل کیا ہے۔ مجھے اپنے حالات سچ سچ بتا ورنہ میں تجھے سخت سزا دوں گا، کیونکہ اس معاملے میں تو حق میرے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ تو اس نے
اس شخص کے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا جس طرح اس کے ساتھی نے کیا تھا۔ پھر باقیوں کو بلایا اور انہوں نے بھی اس کے قتل کا اعتراف کر لیا اور وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے اور انہوں نے بالاتفاق اس مرد کے قتل کرنے اور اس کا مال لینے کا اعتراف کیا۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کو حکم دیا جو ان میں سے بعض کے ساتھ اس جگہ گئے جہاں انہوں نے مال دفن کیا ہوا تھا، پس وہ مال آپ نے وہاں سے نکال کر جو ان کے سپرد کیا جو مرد مقتول کا بیٹا تھا۔ پھر اس سے فرمایا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ جو کچھ انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ کیا۔ تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ ان کا اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہو، دنیا میں ان کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ پس امیر المومنین نے ان سے قتل کی حدود دور کر دیں اور انہیں انتہائی سخت قسم کی سزا دی۔ تو شریع کہنے لگا اے امیر المومنین یہ حکم کس طرح ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جناب داؤد ان کچھ لڑکوں کے قریب سے گزرے جو کھیل رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں ایک کو پکار کر کہا اے معدود دین مر گیا۔ جب اس نے کہا لڑکے نے انہیں جواب دیا تو جناب داؤد ان کے قریب گئے تو اس لڑکے سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام معدود دین۔ حضرت داؤد نے فرمایا تیرا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں کہاں ہے؟ کہا کہ اپنے گھر میں۔ تو جناب داؤد نے فرمایا کہ میرے ساتھ اپنی ماں کے پاس چلو۔ وہ حضرت کو اس کے پاس لے آیا تو آپ نے چاہا کہ وہ عورت گھر سے باہر ہے، تو وہ باہر آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے کنیز خدا تیرے اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کیا اس کا نام معدود دین ہے۔ تو جناب داؤد نے فرمایا کہ اس کا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ کہنے لگی کہ اس کے باپ نے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کیا سبب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ ایک سفر پر گیا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے اور میں اس بچے کی وجہ سے حاملہ تھی۔ وہ لوگ تو واپس آئے لیکن میرا شوہر ان کے ساتھ واپس نہ آیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے کہ وہ مر گیا ہے۔ میں نے اس کے مال کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے لگے اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا اس نے تمہیں کوئی وصیت کی تھی؟ وہ کہنے لگے ہاں، اس کا گمان تھا کہ تو حاملہ ہے، اگر لڑکی جنے یا لڑکا تو اس کا نام معدود دین رکھنا۔ پس میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کا نام معدود دین رکھ دیا اور اس کی مخالفت کو پسند نہیں کیا۔ تو جناب داؤد نے اس سے فرمایا کیا تو ان لوگوں کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ آپ کی مراد وہ لوگ تھے جو آپ کے ہمراہ تھے اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال لاؤ۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو حضرت داؤد نے ان میں سے اس طرح فیصلہ کیا، پس ان پر اس کا خون ثابت ہو گیا اور ان سے مال نکالو۔ اور پھر اس عورت سے فرمایا کہ اے کنیز خدا اب اپنے اس بچے کا نام رکھو عاش الدین، دین زندہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ ایک عورت ایک لڑکے سے محبت کرنے لگی، پس اس نے اس کو ورغلایا لیکن اس لڑکے نے انکار کر دیا۔ عورت گئی، اس نے انڈا لیا اور اس کی سفیدی اپنے کپڑے پر ڈال لی، پھر اس لڑکے سے لپٹ گئی اور اس کو امیر المومنین کے پاس لے آئی۔ کہنے لگی کہ اس لڑکے نے مجھ پر جبر کیا ہے اور اس نے مجھ کو رسوا کیا ہے، اور پھر اپنا کپڑا پکڑ کر اس پر انڈے کی سفیدی دکھائی اور کہنے لگی کہ یہ اس کا مادہ منی ہے، میرے کپڑے پر لگا ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور انکار کرنے لگا جس کا وہ دعویٰ کرتی تھی، اور اس نے قسمیں کھائیں۔ تو امیر المومنین نے قمبر سے فرمایا کہ کسی کو کہو کہ وہ پانی کو جوش دے، یہاں تک کہ جب سخت گرم ہو جائے تو اسی حالت میں میرے پاس لے آؤ۔ پس پانی لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی عورت کے کپڑے پر ڈال دو۔ جب اس پر ڈالا گیا تو انڈے کی سفیدی جم گئی اور مل گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا لو، پھر اپنے دو اصحاب سے فرمایا کہ اس کو چکھو اور پھینک دو۔ پس انہوں نے چکھا تو اسے انڈا پایا۔ آپ نے لڑکے کو چھوڑنے کا حکم دیا اور عورت کو باطل دعویٰ کرنے کی سزا کے طور پر کوڑے لگائے۔ حسن بن محبوب نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عبد الرحمن بن حجاج نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا کہ امیر المومنین نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جیسا آپ سے پہلے کسی نے نہ کیا، اور وہ اس طرح ہے کہ دو مرد ہم سفر ہوئے، ایک جگہ کھانا کھانے بیٹھے تو ایک نے 5 روٹیاں نکالی اور دوسرے نے 3۔ پس ان کے قریب سے ایک اور مرد گزرا، اس نے سلام کیا تو یہ دونوں کہنے لگے کہ کھانا حاضر ہے۔ پس وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانے لگا، اور جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے ان کو 8 درہم دیے اور کہنے لگا کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے۔ پس ان کا جھگڑا ہو گیا
اور 3 روٹیوں والا کہنے لگا کہ یہ ہمارے درمیان آدھے آدھے ہیں، اور 5 روٹیوں والا کہنے لگا کہ میرے 5 اور تیرے 3 ہیں۔ وہ اپنا مقدمہ امیر المومنین کے پاس لے آئے اور واقعہ بیان کیا، تو آپ نے دونوں سے فرمایا اس معمولی معاملے میں جھگڑنا اچھا نہیں اور صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو 3 والا کہنے لگا کہ میں فیصلے بغیر راضی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کڑوے فیصلے کے علاوہ راضی نہیں ہوتا تو پھر 8 میں سے تیرا 1 درہم ہے اور تیرے ساتھی کے 7 درہم ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، کیا تیری 3 روٹیاں نہیں تھیں اور تیرے ساتھی کی 5؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 24 ٹکڑے ہوئے اور ان کی تہائی جو کہ 8 ہے تو نے کھائی، اور 8 ٹکڑے تیرے ساتھی نے، اور 8 ہی مہمان نے کھائے۔ تو جب اس نے تمہیں 8 درہم دیے تو تیرے ساتھی کے ہوئے 7 اور تیرا ہوا 1۔ بس دونوں مرد اپنے فیصلے میں بصیرت ہو کر واپس پلٹے۔ علماء سیر نے بیان کیا کہ امیر المومنین کے زمانے میں 4 آدمیوں نے کوئی نشہ والی چیز پی لی، پس وہ مست ہو گئے اور ایک دوسرے پر چھریاں چلانے لگے، اس طرح ہر ایک کو زخم لگے۔ اس کی اطلاع امیر المومنین کو دی گئی تو آپ نے ان کے قید کر دینے کا حکم دیا جب تک کہ انہیں افاقہ نہ ہو۔ ان میں سے 2 آدمی قید خانے میں مر گئے اور 2 بچ گئے۔ تو مر جانے والے 2 کی قوم آپ کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ ان دونوں سے ہمیں قصاص لے دیجیے کیونکہ ان دونوں نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں کیسے علم ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں مرنے والوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، آپ ان میں اس کے مطابق حکم کریں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مقتولین کا خون بہا چاروں کے قبائل پر ہے، بعد اس کے کہ زندوں کے زخموں کی دیت نہا کر لی جائے، اور یہی حکم ہو سکتا تھا کہ جس کے علاوہ حق تک پہنچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ قاتل کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہے جو اسے مقتول سے جدا کرے، اور قاتل کا اشتباہ ہے نہ کہ مقتول میں۔ روایت ہے کہ 6 افراد نے دریائے فرات میں اتر کر لہولاب کے طور پر غوطے لگانے شروع کیے۔ ان میں سے ایک غرق ہو گیا تو 2 آدمیوں نے 3 کے خلاف گواہی دی کہ انہوں نے اسے غرق کیا ہے، اور 3 نے ان 2 کے خلاف گواہی دی کہ انہوں نے اسے غرق کیا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے فیصلہ کیا کہ خون بہا کے 5 حصے کیے جائیں، ان میں سے 3 حصے 2 میں سے لیے جائیں گے گواہی کے حساب سے، یعنی چونکہ ان کے خلاف گواہی دینے والے 3 ہیں، اور 2 حصے 3 سے لیے جائیں گے وہ بھی گواہی کے حساب سے، یعنی چونکہ گواہ 2 ہیں اور اس مقدمے میں بھی کوئی فیصلہ زیادہ درستی کا مقدار نہیں اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا۔ اور راویان اخبار نے روایت کی کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آئے تو اس نے اپنے مال میں سے ایک جز کی وصیت کی اور تعین نہ کیا کہ جز کیا ہے، جز سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اس کے ورثہ نے اختلاف کیا اور یہ مقدار امیر المومنین کے پاس لے آئے، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے مال کا 7واں حصہ نکالا جائے، اور خدا کے اس قول کی تلاوت کی، اور اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر باب کے لیے ان لوگوں میں سے ایک جز تقسیم کی گئی ہو۔ اور آپ نے اس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جس نے موت کے وقت وصیت کی تھی اپنے مال کے ایک سہم کی اور اسے معین نہیں کیا تھا، تو جب وہ مر گئے تو اس کے ورثہ نے اس کے معائنے میں اختلاف کیا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے مال کا 8واں حصہ نکالا جائے، اور آپ علیہ السلام نے خدا کے اس قول کی تلاوت کی۔ اور ان کی 8 اصناف ہیں جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، ہر صنف کے لیے ایک سہم ہے صدقات میں سے۔ آپ نے فیصلہ کیا اس شخص کے متعلق جس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے ہر اس غلام کو آزاد کرنا جو میری ملکیت میں قدیم ہے۔ جب وہ مر گیا تو وصی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ آپ سے اس نے آ کر سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر اس غلام کو آزاد کر دو جس کو اس کی ملکیت میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور خدا کے اس قول کی تلاوت کی، اور چاند کی ہم نے کئی منزلیں مقدر کی یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے کھجور کی قدیم شاخ کی طرح، اور یہ ثابت ہے کہ کھجور کے گچھے کی جڑ چاند کی مانند کی شکل تک اس سے پھل توڑ لینے کے 6 ماہ کے بعد پہنچتی ہے۔ اور حضرت نے اس شخص کے متعلق جس نے نظر مانی تھی کہ میں ایک معین وقت روزے رکھوں گا، لیکن اس نے وقت کا تعین نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ وہ 6 ماہ روزے رکھے، اور آپ نے
اور آپ نے خدا کے اس ارشاد کی تلاوت کی، اور ہر ہین اپنے پر رب کے حکم سے پھل دیتے ہیں، اور یہ ہر 6 ماہ میں ہوتا ہے۔ ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میرے سامنے کھجوریں پڑی تھیں، بس میری بیوی آگے بڑھی اور اس نے ان میں سے ایک اٹھا لی، اور میں نے قسم کھائی کہ نہ وہ کھائے اور نہ اسے پھینکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدھی کھا لے اور آدھی پھینک دے، اور تو اپنی قسم سے چھوٹ جائے گا۔ آپ نے ایک ایسے مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو پیٹا تو اس کا حمل گر گیا، جو ابھی لوتھڑا نہیں بنا تھا، فیصلہ کیا کہ اس مرد پر اس خون بستہ کی دیت 40 دینار ہے، اور پھر آیت پڑھی، بے شک ہم نے انسان کو نتھری ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے چھپی ہوئی جگہ میں نطفہ قرار دیا، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو مصنفہ بنایا، مصفہ کو ہڈیاں بنایا، ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اس کو ایک اور مخلوق بنایا، پس بابرکت ہے وہ خدا جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نطفے کے گرانے میں 20 دینار اور حلقہ خون بستہ میں 40 دینار اور لوتھڑے میں 60 دینار، اور ہڈی میں مستوی خلقت ہونے سے پہلے اسی دینار، اور صورت انسانی میں پوری تکمیل کے بعد اور اس میں روح داخل ہونے سے پہلے 100 دینار، اور جب روح داخل ہو جائے تو 1000 دینار۔ بس یہ کچھ فیصلے آپ کے نمونے کے طور پر ہیں، اور احکام عجیب کہ جن کا فیصلہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور عامہ و خاصہ میں سے کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا، اور انہیں بس آپ ہی سے لیا ہے، اور آپ کی اطرت اہل بیت اور ان پر عمل کرنے میں متفق ہے، اور اگر آپ کے علاوہ کوئی ان میں کچھ کہنے میں مبتلا ہو تو اس کی عاجزی ظاہر ہوگی، جیسا کہ ان احکام میں عاجزی ظاہر ہوئی جو ان سے زیادہ واضح تھی، اور جو کچھ آپ کے فیصلے ہم نے اختصار کے ساتھ تحریر کر دیے ہیں یہ ہمارے مقصد کے لیے انشاءاللہ کافی ہیں۔